سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ آپ مشرکوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق کی جانب ہدایت کریں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے، اور کیا وہ قابل پیروی اور لائق پیروی ہے کہ جو حق تک پہنچ چکا ہو، یا وہ جو ابھی خود محتاج حق ہے، محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ در حقیقت عقل کی پرورش چاہتا ہے، عقلوں کو پروان چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کی عقلیں کام کریں۔ یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ اگر عقل کام کرنا بہتر کر دے، یعنی عقل کی کارکردگی بہتر ہو جائے، تو بہت سے نبیوں کا کام آسان ہو جائے گا، بہت سے رسولوں کا کام آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا کسی کو بات سمجھانے میں۔ اور یہ ہم روزانہ اپنے مشاہدے میں بھی رکھتے ہیں کہ اگر 4 لوگ ہماری بات سنتے ہیں یا سننا چاہیے، ان میں سے جو ہماری بات کو جلدی سمجھ لیتا ہے ہم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ آسان ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ ہمارے بھی مشاہدے میں بھی یہی ہے۔ شخصیات تشریف فرما ہیں، ادارے چلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں، ادارے میں اگر کوئی اہلکار بات جلدی پک کر رہا ہو، جلدی لے رہا ہو، جلدی سمجھ رہا ہو، تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے اور وہ زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ اور جو بات سمجھ نہیں رہا، دیر کر رہا ہے، تو وہ مشکل بڑھا رہا ہوتا ہے، وہ نقصان کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا یہ ہے کہ ہماری عقلیں زیادہ کام کریں۔ جتنا زیادہ عقل کام کرے گی، جتنا زیادہ عقل کار فرما ہوگی، اتنا ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی ہمیں رسول اللہ کا فرمان سمجھ میں آئے گا۔ اور یاد رہے کہ جس کی عقل اچھی ہوتی ہے اسی کو علی سمجھ میں آتا ہے۔ جی، سب سے زیادہ ضروری کام بات یہ ہے کہ کسی طرح عقل بہتر ہو جائے۔ ان مجلسوں کا بھی یہی نتیجہ ہے، قرآن کا بھی یہی فائدہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جی، اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یفقہون۔ یہ جو اللہ بار بار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اکثر تو عقل نہیں رکھتے، اکثر تو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ اکثر سمجھنے لگ جائیں۔ وہ چاہتا ہے اکثر عقل کو کار فرما، عقل کو کارآمد بنائے۔ اب اتنے بڑے محترم مجمع کو میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے کہ جب کوئی دنیا میں نہیں ملے گا جو عقل مند نہ ہو، سب کی عقلیں کمال پر پہنچ جائیں گی۔ اور وہ بتا دوں اب، اللہم صلی علی، یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں یہ سنی شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ اس آئیڈیل اور مثالی دور کا ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب 12ویں آئیں گے، امام آئیں گے، تو دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی عقل سے پیدل نہیں رہے گا، دنیا میں ہر شخص صاحب عقل ہو جائے گا۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو جس آبادی سے گزرتے جائیں گے، مجمع پر صرف اپنا دست مبارک بلند کریں گے، جو حضرت کے دست مبارک کی نورانی شعاؤں میں آتا چلا جائے گا اس کی عقل تیز ہو جائے گی۔ وہ کیسا مثالی دور ہوگا۔ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ سب نے لکھی ہے، یعنی یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے۔ لہذا عقل کو کارگر بنانا ہے، عقل سے بات ہونی چاہیے، بحث اصل یہ ہے۔ اور ہم نے پہلی مجلس میں عقل کی تعریف کی، ہم نے دوسری مجلس میں بھی عقل سے متعلق ہی کچھ گفتگو کی، اور پھر عقل کا کام کیا ہے یہ بھی ایک مجلس میں ہم نے بتایا۔ اور
بتایا کہ جو جہاں بات رکی تھی وہ یہ کہ انسان کی فضیلت بھی یہی ہے، جہاں بات آ کے کل اور اس سے پچھلے دن رکی تھی، یعنی ہم یہاں تک بات عقل کے باب میں لے کر آئے کہ انسان کی فضیلت بھی یہی ہے۔ للانسان، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، للانسان فضیلتان، حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کی دو فضیلتیں، عقل و منطق۔ پہلی فضیلت انسان کی عقل ہے، دوسری فضیلت منطق ہے۔ فبالعقل، حدیث آگے بڑھ رہی ہے، فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید۔ عقل کا کام ہے فائدہ لینا اور منطق کا کام ہے فائدہ پہنچانا۔ اب انسان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فائدہ لیتا ہے تاکہ فائدہ پہنچائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا، عقل انسان کی فضیلت ہے۔ عقل انسان کو اور مخلوقات میں ممتاز بناتی ہے۔ جس کی جتنی عقل ہوگی، جس کا جتنا عقل کار فرما ہوگی، اتنا ہی وہ ممتاز ہوتا چلا جائے گا۔ اور عقل ہمیں فیصلہ کرواتی ہے، توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ عقل ہم سے فیصلے کرواتی ہے، اور صحیح فیصلے کروانا عقل کا کام ہے۔ ہمیں اللہ نے جو اشرف بنایا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم صاحب اختیار ہیں، ہم مجبور مخلوق نہیں ہیں۔ اللہ کی دو طرح کی مخلوقات ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو مجبور مسلمان ہیں، جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ سب مجبور مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ یہ اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ایک لمحے بھی سورج دیر نہیں کرتا نکلنے میں، اور ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرتا ڈوبنے میں، اتنا پکا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو اللہ نے کام دیا ہے نا، مسلمان اور کسے کہتے ہیں؟ سرکار سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کا تعارف کروائیں۔ اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بہت لمبی کلاس ہوگی اور سرکار بہت طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے، تب جا کے اسلام کا تعارف مکمل ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک جملے میں تمہیں اسلام کا تعارف کرواتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام یعنی مالک کے آگے تسلیم ہو جانا، اپنے مالک کے آگے تسلیم ہو جائیں، یہی اسلام ہے۔ اب یہ جو تسلیم ہے، اس میں کچھ لوگ مجبور ہیں، یعنی مجبور مسلمان ہیں، اور کچھ مختار مسلمان ہیں۔ یہ چاند، سورج، یہ سب پکے مسلمان ہیں مگر مجبور مسلمان ہیں، اسی لیے ان کی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس کی ہوگی جو مختار مسلمان ہو، اور مختار مسلمان کی فضیلت یہ ہوگی کہ پھر چاند پر کمند وہ ڈالے گا، مریخ پر قدم وہ رکھے گا، پھر سمندر کی تہ میں اتر کر جواہرات وہ تلاش کرے گا، پھر وہ دنیا کے موسموں کو کنٹرول کرے گا۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے صاحب؟ پھر وہ دنیا کے ماحول کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، کیونکہ اسے وہ اللہ نے اشرف اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ ہمارے بھی ہر وہ کام جس میں معلوم ہو جائے کہ یہ مجبوراً انہوں نے کیا ہے، وہ ہماری فضیلت کو گرا دیتا ہے۔ ایک صاحب دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو دیکھ دیکھ کر چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ کوئی ہے اسے بچائے، کوئی ہے اسے بچائے۔ لوگوں کو پکار رہے تھے، جاؤ کودو، اسے بچا کے لاؤ، ڈوب رہا ہے۔ کسی نے انہی کو دھکا دے دیا۔ اب وہ بہرحال اس کا بھی ہاتھ پکڑ کر خود بھی بچے اور اسے بھی نکال رہا ہے جیسے تیسے۔ تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی کہ بھئی بڑا کارنامہ کیا آپ نے، ایک آدمی کو مرنے سے بچا لیا۔ کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ دھکا کس نے دیا تھا؟ اب جیسے ہی کہیں گے نا دھکا کے، تو ساری فضیلت ختم۔ یعنی جہاں مجبوری کا اظہار ہوگا وہاں فضیلت ہی نہیں رہے گی۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ عزیزان گرامی، میں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی سنی ہے تو وہ سنی ماں باپ کے گھر میں، کوئی شیعہ ہے تو وہ شیعہ ماں۔ ہماری کیا اس میں فضیلت ہے؟ ہماری فضیلت کیسے ثابت ہوگی کہ ہماری فضیلت ہے؟ بہت سارے رستے ہیں اپنے آپ کو بافضیلت بنانے کے، ورنہ مجبور مسلمان کہلائیں گے۔ وہ مختار مسلمانوں ہونے کے بہت سارے رستوں میں ایک رستہ مجلس میں آنا ہے۔ آؤ سمجھو اور پھر مانو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
البتہ یہ میں نے ایک سادہ سیدھا رستہ عرض کیا ہے، ورنہ انسان کو اللہ نے جب اشرف قرار دینا ہے تو اس کے لیے پھر وہ رستے بھی بنائے گا کہ کیسے یہ اختیار سے مسلمان ہو۔ لہذا 9 سال سے لے کر 18 سال تک کا لڑکا اور 6 سال سے لے کر 15 سال تک کی لڑکیاں، ان کے ذہن میں کیوں اور کیسے کی جو یلغار آتی ہے، اس دور میں ایک یلغار آتی ہے ذہن کے اندر، ایک طوفان بپا ہوتا ہے ذہن میں، ایک باقاعدہ زلزلے آ رہے ہوتے ہیں ذہن کے اندر سوالات کے، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کیوں مانوں؟ شیعہ لڑکا اپنے ہی ابا سے پوچھتا ہے یہ کیوں کروں، سنی بچہ اپنے ہی اماں سے پوچھتا ہے ایسے کیوں کریں ہم، ہندو بچہ بھی ایسے ہی پوچھتا ہے یہ کیوں کیسے کہ جو ایک یلغار ایک طوفان ہے، اس میں اگر ماں باپ سے وہ تشفی پا لیتا ہے تو ماں باپ کے دین پہ ہی رہتا ہے، اور اگر ماں باپ سے اسے تشفی نہیں ہوتی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا مذہب بدل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ سے ہمیں تشفی نہیں ہوئی، ہمیں تو فلاں جگہ پر جانے سے ایک جملے نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں مجبور، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم مجبور مسلمان رہیں، وہ ہمارے ذہن کے اندر ہی اللہ، اچھا ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اب دین زیادہ دن چلے گا نہیں، آپ لوگ دیندار لوگوں کی دکانیں بند ہونے والی ہیں، میں نے کہا جی ہماری تو کوئی دکان نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہاں ایک محاورتاً آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذرا بتائیے۔ کہنے لگے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیندار لوگوں کا زیادہ کام چلے گا نہیں، اس لیے کہ آج زمانہ جدید ہو گیا ہے، اب بچے لاجک پوچھتے ہیں، اب بچے دلیل مانگتے ہیں، اب بچے مانیں گے نہیں ایسے آپ کی بات۔ تو میں نے کہا جی وہ جو بچے لاجک پوچھتے ہیں، وہ جو دلیل مانگتے ہیں، وہ کیوں اور کیسے کا جذبہ اسی نے دیا ہے جس کا دین ہے۔ یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے بھائی؟ یہ ہمارے اندر کس نے جذبہ، صلوات پڑھ لیں محمد والے، آپ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے، آپ کی عنایت، آپ کی مہربانی کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ تو فضیلتیں ہماری اللہ نے نبی کے فرمان کے مطابق 2 چیزوں میں رکھی ہیں، ایک عقل میں، ایک منطق میں۔ عقل کا کام ہے فائدہ لینا، منطق کا کام ہے فائدہ پہنچانا۔ منطق، لفظ منطق عربی، عقل بھی عقل کی تعریف ہو چکی، منطق عربی کا لفظ ہے، یعنی اپنی بات کو منتقل کرنا، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنا۔ ہمیشہ زبان سے نہیں ہوتا بیان، کبھی خاموش رہ کے بھی بیان ہوتا ہے، کبھی بولنے سے بیان ہوتا ہے، کبھی خاموش رہنے سے بیان ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے تو بولنے سے ابہام ہوتا ہے، بیان نہیں ہوتا، کیونکہ بیان کی ضد ہے ابہام، بیان کی ضد، قرآن کو بیان کہا گیا ہے، مولا علی کو بیان کہا گیا ہے، جی نبی کو بیان کہا گیا ہے، ائمہ کو بیان کہا گیا ہے۔ ہمیشہ بیان زبان سے نہیں ہوتا، بعض اوقات عمل سے ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے تو زبان سے بیان جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ابہام بڑھا رہا ہوتا ہے۔ بیان کی ضد ہے ابہام۔ ابہام کے خاندان کا ایک لفظ ہے بہیمہ، بہیمہ کہتے ہیں جانور کو، جانور کیونکہ اپنی بات پہنچا نہیں پاتا اس لیے اسے بہیمہ کہتے ہیں۔ ابہام جس کی زندگی میں ہو، پتہ ہی نہ ہو آج یہاں بندھا ہوا ہے کل وہاں بندھا ہوا ہے، جس کی زندگی مبہم ہو، کس کے لیے ہے، کہاں جائے گا، انجام کیا ہے، آغاز کیا ہے، آج اس نے خریدا کل اس نے بیچ دیا، کل وہاں جا کے کھڑا ہو گیا کل وہاں باندھ دیا گیا، زندگی ابہام کی زندگی ہے، بہیمہ کی زندگی، بہیمۃ الانعام۔ ہم عید کے خطبے کے اندر یہ جملہ سنتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ کے خطبہ جب سناتے ہیں مولانا حضرات تو اس میں جانوروں کی ذبح ہونے سے متعلق ایک لفظ آتا ہے بہیمۃ الانعام، جانوروں۔ تو بیان صرف منطق یعنی بولنے سے نہیں ہوتا، بعض اوقات اقدامات بیان کا عنوان بن جاتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کا بولنا بیان ہے، بعض لوگوں کا خاموش رہنا بیان ہے۔ جی توجہ چاہوں گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، لفظ بہتر کرتا ہوں، ایک نبی موسیٰ، ایک امام موسیٰ۔ نبی موسیٰ کلیم اللہ، امام موسیٰ کاظم۔ بولنے والے کو، زیادہ بولنے والے کو کلیم کہتے ہیں،
اور خاموش رہنے والے کو کاظم کہتے ہیں. یعنی جب دین بولنے سے پہنچے گا تو موسیٰ کلیم بنیں گے، جب دین خاموش رہنے سے پہنچے گا تو موسیٰ کاظم میں بنے گا. توجہ کر لیا آپ نے؟ مجھے استاد سبت جعفر کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ گھونسا مارنا، تلوار چلانا، بازوؤں کا زور استعمال کرنا ہی شجاعت نہیں ہے، بلکہ شجاعت کی تعریف انہوں نے 2 مصروں میں کی ہے. وہ کہتے ہیں کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. ہمیشہ ایک جیسا انداز نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ میری اور آپ کی. ہاں، لڑتا ہے سپاہی، جی ایسا ہی ہے. مصطفیٰ کی آواز سب تک نہیں گئی، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ میں بولوں گا تو بات پڑھا. تو منطق کا کام ہے فائدہ پہنچانا. مگر میرے بچوں جوانوں، میں نے اس سال آپ کو نصیحتیں زیادہ کی ہیں، کچھ وعظ زیادہ ہوا ہے، اور تھوڑا سا اسماع افہم زیادہ بولا گیا ہے، تھوڑا سا ضمیروں کو جگانے کا کام اس خمسے میں زیادہ ہوا ہے. تو آپ نے برداشت کیا. مجھے اس کے بعد بھی دوسرے دن زیادہ مجمع آ گیا، ورنہ بعض لوگ تو کہتے ہیں صاحب زیادہ روکیں گے ٹوکیں گے تو مجمع بھاگ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوا. آپ نے ہمیشہ محبت فرمائی، تشریف لے کر آئے. یہ جو زبان ہے نا، زبان، یہ 6 انچ کا گوشت کا لوتھڑا جسے اللہ نے 32 سلاخوں کے درمیان قید کر کے دیا ہے. یہ 32 ہی کے اندر رکھ کے دیا گیا ہے، اور اللہ نے اسے قید کر کے اس لیے دیا تھا کہ میں نے اسے قیدی بنایا ہے، تم آزاد مت کر دینا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب اللہ نے اسے قیدی بنایا ہے تو مجھے اسے آزاد نہیں کرنا. 10 دفعہ سوچنا ہے کہ میرے اس جملے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، میرے ایک کلمے سے، ایک جملے سے کیا کیا فساد بپا ہو سکتا ہے، کہاں کہاں تک بات جائے گی. لہذا بولنے سے پہلے تولنا، بولنے سے پہلے سمجھنا، اور اس کے بعد بولنا، اور پھر بولنا بھی وہ بولنا کہ جو لوگوں کو بولنے کے لیے تیار کر دیں. تب تو بولنا شمار ہوگا. یعنی لوگ آمادہ ہو جائیں، لوگ تسلیم کر لیں، اور ایسے تسلیم کر لیں کہ پھر وہ بولنے کو تیار ہو جائیں. میرے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ سے علماء اخلاق نے 10 گناہوں کو گنتی میں شمار کیا ہے جو قرآن و حدیث میں 10 گناہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں. ایسے ہی کوئی 8 گناہ ہیں جو پیروں سے سامنے آتے ہیں. ایسے ہی کوئی 5 گناہ ہیں جو کان سے سامنے آتے ہیں. ایسے ہی کوئی 25 گناہ ہیں جو آنکھوں سے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی 2 یا 3 گناہ ہیں جو سونگنے سے سامنے آتے ہیں. ایسے ہی کوئی شاید 12 یا 13 گناہ ہیں جو زبان کے ذریعے سے سامنے آتے ہیں، یعنی زبان کے رستے سے ہمارے اندر آتے ہیں، کان کے رستے سے ہمارے وجود میں اترتے ہیں، آنکھوں کے رستے سے ہمارے وجود کو خراب کرتے ہیں. توجہ ہے نا؟ کوئی بھی ایسا عضو بدن نہیں ہے جس نے 20 سے زیادہ کارنامے دکھائے ہوں، گناہوں کے کارنامے، یعنی گناہ جن کے سے ہوتے ہوں 20 سے زیادہ کسی سے نہیں ہے. لیکن زبان واحد عضو بدن ہے جس سے 150 گناہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کمزور، ناتوان، چھوٹی سی، چھپی ہوئی، نظر نہ آنے والا عضو بدن، اور سب سے زیادہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہمارے بدن کا حصہ زبان ہے. سب سے زیادہ زبان ہے جو ہمیں عذاب کی طرف اور گناہ کی طرف اور تنبیہ کی طرف اور اللہ کی ناراضگی کی طرف اور اہل بیت کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ ہے زبان. جی میرے معصوم امام کا ایک قول آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں اگر، توجہ، اگر جاہلوں نے بولنا بند کر دیا ہوتا تو معاشرے کا فساد ختم ہو گیا ہوتا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بزرگ تو مجھ سے دعا مجھے ان سے چاہیے، لیکن میں ان جوانوں سے، بچوں سے خواہش کر رہا ہوں
کہ طے کرو آج میرے حصے کی یہ سلسلے کی آخری نشست ہے اور مجلس ہے، اور پھر سلسلہ تو جاری ہے، مجالس کے لیے اور علماء خطبہ آ رہے ہیں جو سلسلہ جاری رہے گا، لیکن طے کریں اس مجلس کے اندر کم سے کم میری گزارش پر کہ زبان سے ہونے والے گناہوں کی فہرست پہلے تو خود سوچ لیجئے کون کون سی ہیں۔ میں کہتا ہوں 150 تو بھائی 150 ہیں، کوئی ایک آپ ہر شخص جس میں آسانی ہے اسے کہ یہ والا گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں، اسے وہ خود سے طے کرے۔ ظاہر ہے یہ کوئی ٹریننگ تو ہو نہیں رہی ہے کہ میں کوئی ایک ہی چیز آپ کو دے دوں یا اپنے آپ کو دے دوں، ہم سب میں سے ایک ایک کوئی چیز لے لے اپنے اپنے حساب سے کہ اس چیز سے مجھے آئندہ بچنا ہے، مثلا غیبت، مثلا جھوٹ، مثلا تہمت، مثلا چاپلوسی۔ صلوات پڑھ لیں۔ یہ 4 سبق ہی میں یاد کر لوں تو میں اللہ کا ولی بن سکتا ہوں، اللہ مجھے بہت کچھ عطا کر سکتا ہے، صرف میں ان 4-5 گناہوں سے ہی بچ جاؤں جو زبان سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو عزیزو یہ بولنا ہے نا، یہ ایک حدیث اور ہدیہ کروں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کونو دعات الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ بغیر زبان کے، زبان سے مت بلاؤ، بغیر زبان کے لوگوں کو بلاؤ۔ بلائیں کیسے بلائیں گے؟ بولے بغیر لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائیں۔ تو پوچھ لیا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ معصوم نبی سے کہ کیسے کریں گے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائیں زبان کے بغیر؟ فرمایا نہیں، تم اپنا کردار اتنا اچھا کر لو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر اچھائیوں کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے کہ ہمارا پورا وجود پکار کے مبلغ بن جائے، ہم خود مبلغ بن جائیں، ہمارے اعمال مبلغ بن جائیں۔ یہ ہنر ہے اولیاء الہی کے پاس، یہ ہنر ہے اللہ کے ان بندوں کے پاس جو اپنے اوپر جبر کرتے ہیں اور زبردستی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، تب جا کے ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہدایت ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں عقل کو پرورش دینے کے لیے اس سے فائدہ لینا ہے اور پھر منطق کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا ہے۔ جی سب سے زیادہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک صلوات ہدیہ کریں تو میں حدیث سناؤں آپ کو۔ اور بلند صلوات۔ قیامت میں سب سے زیادہ جسے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا وہ ہوگی زبان۔ زبان کہے گی لما عذبتنی یا اللہ، اے اللہ مجھے اتنا عذاب۔ جواب آئے گا اس لیے کہ تیرے ہلنے سے دنیا کے اس کونے میں رہنے والوں نے گناہ انجام دیے، تو سبب بنی گناہوں کی۔ اب میں فرض کریں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کروں جس سے فساد بپا ہو جائے، اور فساد میں کتنے لوگ مارے جائیں اور کتنے یتیم ہوں اور کتنی بیوائیں ہوں اور کتنی ماؤں کے بچے مار دیے جائیں۔ میری تو یہ 6 انچ کی زبان جسے گوشت کا لوٹ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، اس میں ہڈی بھی نہیں ہے، یہ میری دائیں بائیں اوپر نیچے اس نے رقص نمائی کی پنجرے میں ہی، اور معلوم ہوا کہ میری وجہ سے فساد بپا ہو گیا۔ میرے بچوں جوانوں، آج ہمارے پاس بظاہر زبان سے جو بات پہلے کی جاتی تھی آج موبائل پر وہ انگلیوں سے کی جا رہی ہے، وہ میسج بنا کر یا وہ میسج فارورڈ کر کے، جس سے فساد ہو جائے گا، جس سے لڑائی ہو جائے گی، جس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی اور جس سے آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور جس سے ایک دوسرے سے دوریاں ہو جائیں گی، بھائی بھائی کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کو آگے بڑھانا۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، یہ جدید دور، اس کا استعمال ضرور رہے، ہم زمانے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، مگر اس کا استعمال منفی نہیں ہونا چاہیے، اس کا استعمال مثبت ہونا چاہیے۔ میں ایک جملہ ضرور آپ سے کہوں گا، جہاں کہیں آپ کو موبائل میں، آپ کے کان میں، آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسی بات کر رہا ہو جو لڑنے لڑانے کی ہو، جو جھگڑے کی بات ہو،
جو فساد کی بات ہو، سمجھیں وہ شیطان کی آواز ہے۔ شیطان کا کام ہمیں لڑوانا ہے۔ پہلے مسلم غیر مسلم کے جھگڑے کم تھے جو سنی شیعہ کے شروع ہو گئے، اور سنی شیعہ کے جھگڑے کیا کم تھے کہ جو سنی سنی کے اور شیعہ شیعہ کے شروع ہو گئے۔ اب سنی سنی سے محفوظ نہیں ہے، شیعہ شیعہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنا زیادہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، عجلت میں ہیں۔ ہم بہت جلدی ایک بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، مجھے معاف کیجئے گا، میں نے بات بہت روشن کی کہ کوئی بات ایسی کرنا کہ جس سے فساد پھیلے اور جس سے امن پھیلے، وہ بات کرنا، کبھی کبھی میں غلطی کا شکار بھی ہو سکتا ہوں۔ کسی اچھی بات کو بھی تو یہ سوچ کر چھوڑ سکتا ہوں کہ بولوں گا تو نقصان ہوگا، کسی بری بات کو یہ سوچ کر خاموش رہ جاؤں تو یہ بات بعد میں پتہ چلے کہ یہ بری بات تھی ہی نہیں، تو میں کیسے طے کروں؟ میں تو بولنے کے مرحلے میں جب آؤں گا جب سمجھنے کا میرا مرحلہ مکمل ہو جائے۔ جب میرا ابھی سمجھنے کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا تو میرے بولنے میں بھی تشخیص صحیح نہیں ہوگی، میرے بولنے میں بھی خطا ہو جائے گی۔ تو ہمیں بھی پلٹنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے جو ہمیں کہاں کہاں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک آیت ہدیہ کر رہا ہوں جو سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، آیت کا نشان 148 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، ذہن میں رہے قول، بولنا، زبان، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، جہر کہتے ہیں اونچی آواز میں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بولنے والی آوازوں میں ایسی آواز جو کسی کو ناگوار گزرے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آیت رکی نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اب یہ ہمارے حدود بیان کر رہے ہیں نا، کیا جا رہے ہیں نا کہ کہاں کہاں بول سکتے ہو، کہاں نہیں بولنا، خبردار ہر بات نہیں بولنی۔ لا تقف ما لیس بہ علم، جس کے بارے میں علم نہ ہو مت بولو، یہ بھی قرآن۔ لما تقولون ما لا تفعلون، بولنے کے بارے میں آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جس کے بارے میں عمل نہیں کرتے اس کے بارے میں تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ جو خود عمل نہیں کرتے اس کی تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو لوگ وہ کام کریں جو خود نہیں کرتے؟ اب ہمیں روک دیا گیا، یہ نہیں بولو، یہ نہیں بولو، لیکن ایک خطرناک بات، خطرناک اس معنی میں حساس بات، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ یعنی واحد بولنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، چاہے ساری دنیا کو نہ پسند ہو، اور وہ ہے مظلوم کی حمایت۔ بھائی تھوڑا گردن ہلانا، میں ایک نتیجے تک اپنے مجمع کو لے کر آ گیا ہوں، یعنی مظلوم کی حمایت میں چاہے دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے بات کر کے دکھاؤ۔ اب ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے مظلوم کی حمایت میں بولیں تو اللہ کو اچھا لگے۔ جو کائنات میں سب سے بڑا مظلوم ہے اسے حسین کہتے ہیں، اس کی حمایت میں بولنے کو مجلس کہتے ہیں، اس کی حمایت میں بولنے کو نوحہ کہتے ہیں، اس کی حمایت میں بولنے کو مرثیہ کہتے ہیں۔ ہر وہ بات جو مظلوم کی حمایت کا عنوان رکھے گی اللہ کو پسند ہے، چاہے کسی کو برا لگے۔ اور یہ برائی تو لگتا ہے کہ کبھی ایف آئی آریں کٹ رہی ہوتی ہیں، سارے سال گانے کی آوازیں اچھی لگتی ہیں یا حسین کی آواز اچھی نہیں لگتی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی۔ سارے سال کچھ بھی اچھا لگتا رہے گا، مگر جیسے ہی نوحے کی آواز آئی، جیسے ہی مولا حسین کی مجلس کی آواز آئی، فوراً برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے سندھ کا ماحول بہت اچھا ہے، یہاں کا تو دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہے، یہاں کا سنی بھی غوث علی شاہ اور قائم علی شاہ ہے۔ توجہ ہے بات کی؟
تو ہمارے ہاں ماحول بہت اچھا ہے، یہاں بہت اچھا ماحول ہے، اور اسی اچھے ماحول کو میں تو یہ بار بار کہتا ہوں، میں نے سندھیوں کی 18 خوبیاں لسٹ بنائی ہے کہ ان میں 18 خوبیاں ہیں، 2-3 خامیاں ہیں جو اکیلے میں بتاؤں گا، مگر وہ جو زیادہ خوبیاں ہیں نا، ان میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں مولائیت ہے، ان کے مزاج میں۔ لہذا یہاں کا ہندو بھی علم لگاتا ہے، مجلس کرتا ہے، یا علی مدد بولتا ہے۔ سنی تو ویسے ہی عزادار ہے، اسی مجلس کے اندر 30 سے 40% اہل سنت روزانہ آ رہے ہیں، اور ابھی میں حیدرآباد پڑھ کر آ رہا ہوں، علی پیلس کے اندر برابر کی تعداد اہل سنت کی تھی، اور پورے صوبے میں خود خیرپور کا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کیا حالات ہیں۔ اسی حیدرآباد کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ 400 پیڑوں کے پرمٹ ہیں، جس میں سے شیعوں کے تو صرف 50 ہیں، باقی 350 پرمٹ جو ہیں لائسنس اور NOCs وہ اہل سنت کی ہیں۔ تو یہ اس خطے کی خوبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجموعی طور پر ہلکا پھلکا بیلنس رکھنے کے لیے ہماری حکومت بھی برابر کر رہی ہوتی ہے کام، یعنی عوام کی طرف سے اتنا دباؤ نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کیجئے گا، کوئی افسر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کچھ باتیں مجھے پتا ہیں اندر کی، اس لیے مجمع میں نہیں بتا رہا۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، آپ نہیں کرتے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سے کہتے ہیں تم درخواست لے آؤ یار، تاکہ شیعوں کو بھی رگڑے میں ڈالیں، شیعوں کو بھی ذرا کچھ بیلنس کریں تمہارے ساتھ۔ اب ایک بندہ اس شہر کے اندر درخواست لکھ کے لا رہا ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے مجلس ہی رکوا دی، اور پھر ریکارڈ پر کیا آئے گا، بھائی اگر ہم نے آپ کا کوئی جلسہ رکوایا تو ان کی مجلس بھی تو رکوائی ہے۔ یہ بیلنس جو کا کام ہے نا، یہ بہت اچھا کام نہیں ہے، میرٹ پہ کام ہونا چاہیے۔ ہماری طرف سے اگر کوئی شیعہ ایسا کرتا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی بھی اپنے غیر شیعہ برادری کے میلاد، محفل، جلسہ، ریلی اس کو نہ رکواؤ۔ وہ شہری ہے، اس کا حق ہے، وہ اس شہر میں رہتا ہے، اسے حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے احساسات کا اظہار کرے، لیکن جیسے اسے روکا جائے گا کہ روڈ پہ کھڑے ہو کر کسی کو گالی مت دو، ایسے آپ کو بھی اور مجھے بھی کہا جائے گا کہ کسی کی دل آزاری مت کرو۔ اس کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اس نے غلط کام کیا ہو تو اس لیے آپ نے روکا ہو۔ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تب بھی بیلنس کرنے کے لیے درخواست منگا لیتے ہیں، اور ایک بندے کی درخواست پہ معلومات 4000 لوگوں کے احساسات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ جلوس رکوا دیا، مجلس رکوا دی، مجلس کا ٹائم بدلوا دیا، روٹ تبدیل کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے مجموعی طور پر، مگر صوبہ سندھ کے اندر کیفیت بہت بہتر ہے، اور الحمدللہ اسی انداز سے پورے ملک سے بھی ہم چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں ٹنڈو الیار میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مگر ٹنڈو الیار کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ یہ میرے جو مخبرین بیٹھے ہوئے ہیں نا، یعنی جو کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ پہنچائیں گے وہاں تک بھی بات جہاں تک شاید ہم نہ پہنچے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے۔ اللہ نے اجازت دی ہے کہ مظلوم کی حمایت میں بات کرو، چاہے کسی کو برا لگے۔ اللہ کو اچھا لگ رہا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، بس اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی ہے تو مظلوم کی حمایت میں بات کریں گے۔ کربلا کی یاد، محرم کی دہرائی، مجلسوں کا بار بار بپا کرنا، یہ مظلوم کی حمایت ہے۔ عزیزو، اگر توجہ، حضرت ابراہیم کا فرزند حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچ جائے، توجہ، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پر حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، وہ اگر ذبح ہونے سے بچ جائے تو پوری امت عید منائے، اور اگر نبی کا نواسہ ذبح ہو جائے تو پوری امت غم کیوں نہ منائے؟ قاعدہ تو یہی ہے، ایک نبی کا بچہ بچا تو امت جشن منائے، اور جبکہ اس نبی کے بچے کو جو کربلا میں مارا گیا ہے، اسے ظلمن مارا گیا ہے، اطاعتن نہیں اسے ذبح کیا گیا۔ وہاں حضرت اسماعیل کو اطاعتن ذبح کیا جا رہا تھا، حکم کے مطابق ذبح کیا جا رہا تھا، تب بھی اس کے بچنے پر جشن مناتی ہے پوری امت، عید ضحیٰ مناتی ہے، عید قربان مناتی ہے۔
دمبا آ گیا، اسماعیل بچ گئے، تو نبی کا نواسا اگر ذبح ہو جائے تو پھر کیا ہونا ہے؟ اچھا، وہ ذبح نہیں ہوئے تب بھی ذبیح اللہ کہلائے، یعنی قیامت تک ذبیح لقب پڑ گیا ان کا، ذبح ہونے والا، ذبح تو ہوئے نہیں تب بھی اب انہیں ذبیح کہا جائے گا۔ اور جو کربلا میں 13 ضربوں سے ذبح ہوا، 13 ضربوں سے ذبح ہوا، اور ہر ضربت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ایک ایک ضرب لگتی تھی تو ایک تسبیح کی آواز آتی تھی۔ جب پہلی ضربت لگی تو آواز آئی بسم اللہ، دوسری ضربت پہ آواز آئی وباللہ وفی سبیل اللہ ولا ملت رسول اللہ توب علیک انک التواب الرحیم۔ اور پھر جب آخری ضربت لگی جس کے بعد میرے مولا کا سر تن سے علیحدہ ہو گیا تو آواز آئی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزادارو، نو جگہ زلزلہ آ رہا تھا، آسمان گر رہا تھا، زمین پھٹ رہی تھی، ایسی مصیبت کی گھڑی تھی۔ ابھی میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ مولا علی کی ولایت کا انکار کرنے والا غدیر میں اللہ سے عذاب مانگتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی جب نبی نے کہا نا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو ایک شخص نے نبی کی مخالفت کی، جسے قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ وہ کون سا واقعہ ہے قرآن میں کہ قرآن کہہ رہا ہے ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا؟ وہ غدیر کے میدان میں جب نبی نے من کنت مولا فہد علی مولا کہا تو ایک شخص نے انکار کیا، نبی کی مخالفت کی۔ نبی نے کہا میں نے اللہ کی طرف سے کہا ہے، تو اس نے کہا اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیں عذاب نازل کرے۔ تو اس نے خود عذاب مانگا، سأل سائل، سوال کیا ایک سائل نے عذاب کے لیے، عذاب واقع ہوا، تو اس نے کہا پھر اللہ سے کہیے عذاب آ جائے۔ تو آسمان سے ایک کنکر گرا جو اسے مار گیا، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے حارث ابن نعمان فہری، ٹھیک ہے؟ نبی کے مجمع میں ہی کھڑا ہوا تھا، وہ غدیر کے میدان میں ہی تھا۔ وہ مولا علی کی مخالفت کرنے پر آسمان سے عذاب آ گیا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تو عذاب آ گیا، جبکہ نبی اس وقت دنیا میں آ چکے تھے، اسی سال تو آئے نا، عام الفیل میں ہی واقعہ ہوا ہے نا جی۔ خانہ کعبہ کی مخالفت پہ عذاب آ جائے، علی کی مخالفت پہ عذاب آ جائے، علی کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اجر و کمل اللہ، نبی کے نواسوں کو مارا جا رہا ہے، تو آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں پھٹی؟ 9 جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں آسمان گر رہا تھا، زمین پھٹ رہی تھی، مگر نہیں گرا آسمان، نہیں پھٹی زمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر وہ مصیبت آ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ، وہ کہہ رہا تھا شکرن للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے میں حاضر ہوں، یا اللہ ان پر عذاب نازل نہ کر۔ بلکہ آخری وقت میں امام حسین دعا کر رہے ہیں، جب آخری خطبہ دیا نا امام حسین نے تو یزیدی لشکر سے خطاب کر کے فرمایا کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت کے جوانوں کا سردار میں ہوں۔ یہ امام حسین، میرا سوال ہے کہ جب آخری وقت میں آپ کے خطبے سے کوئی بھی مسلمان بظاہر جو مولا کو مارنے آئے تھے وہ اس طرف آ جاتے اور توبہ کر لیتے تو مولا نے معاف کر دیا نا انہیں؟ کنہیں معاف کر دیا؟ جنہوں نے علی اکبر کو تیر مارا، جنہوں نے عباس کے بازو کاٹے، یعنی آخری وقت میں بھی ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خبردار، میں تمہیں جہنم میں نہیں جانا دیکھنا چاہتا، لیکن جب ان پر مصیبت آتی تھی تو فوراً سجدے میں سر رکھ دیتے تھے۔ جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے نا امام حسین تو ساری بیویاں تو موجود تھیں، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی امام حسین کسی شہید کا لاشا لے کر آتے تھے تو اس شہید کی وارث بیوی آگے بڑھ کر امام حسین کا استقبال کرتی تھی اور امام حسین سے اپنے بچے کا، اپنے بھائی کا لاشا لیتی تھی۔ لیکن جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے تو سب تو تھے مگر جناب ام فروا، امام حسن کی زوجہ محترمہ، وہ وہاں موجود نہیں تھیں، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو
تو امام نے تعجب سے پوچھا بہن زینب بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب بیویاں وہاں جو گئیں تو کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں شکرن شکرا حقن حقا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. جیسے ہی بی بی اجرکم اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جیسے ہی بی بی کا سجدہ مکمل ہوا نا ذکر مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. تو آئیں وہاں جہاں بچے کا پامال لاشا رکھا ہوا تھا حضرت قاسم کا لاشا جس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے جوڑ جوڑ لاشے کا علیحدہ ہو گیا تھا. امام حسین لاشا جیسے اٹھا کر لائیں اسے بیان کروں گا تو ہر اہل دل کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. امام حسین سے بھتیجے کا لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. لاشا کیسے لائے ہیں اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے. وہاں آ کر بیٹھی جہاں لاشا رکھا تھا غور سے اپنے بچے کا لاشا دیکھتی رہیں اور پھر امام حسین کو آواز دے کر کہا اے آقا حسین اے مولا حسین مجھے میرے بچے کا خون بھرا کرتا دے دیجئے. جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دیں. امام نے بھی نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا تار تار ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ چاک چاک ہو گیا. مگر ماں کی آرزو تھی فوراً ہی کچھ دیر بعد امام حسین نے وہ کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے وہ اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عاشور کے دن عصر کے وقت میں خیمے لوٹے چادریں لوٹی گئیں تبرکات لوٹے گئے خیموں میں رکھا ہوا سامان لوٹا گیا. یہ قافلہ کوفے سے شام گیا شام میں اسیری رہی زندان میں رہے. زندان سے جب آزادی ہوئی تو ہر ایک بی بی کو اس کی چیزیں واپس دی گئیں کیونکہ جناب زینب نے مطالبہ کیا تھا ہمارے تبرکات واپس دو ہماری چادریں واپس دو ہمارے زیورات واپس دو. ہاں رونے والوں وہ بالیاں بھی آئی تھیں جو سکینہ کی تھیں مگر اب سکینہ رہی نہیں تھی ان بالیوں کو لینے کے لیے تو بیویوں کی چادریں بھی واپس آئیں. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی کو سینے سے لگایا ہوا تھا. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا امام حسین کی قبر پہ سلام کیا بیویوں نے اور پھر کربلا سے یہ مدینے گئے. جب مدینہ پہنچے نا تو بی بی ام فروا بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے اور فرماتی ہے میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی گٹھڑی کھولی خون بھرا کرتا نکالا اور قبر امام حسن پہ پھیلا دیا. اور ایک مرثیہ ہے بی بی ام فروا کا اور اس کا مطلب یہ ہے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 9 ایسی منزلیں تھیں جہاں قیامت آ جاتی اگر یہ شکر اللہ کا شکر ادا نہ کرتے اگر یہ نہ بولتے نا الحمدللہ شکرا للہ تو اللہ انہیں دیکھ کر آسمان گرا دیتا. ان میں سے 6 جگہیں کربلا میں تھیں اور 3 جگہیں شام میں تھیں. بھئی اگر آپ کے مذہب میں رونا جائز ہے تو تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو مجلس کا نور ہی بڑھ جاتا ہے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ائمہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جب ہمارے جد کا مصائب سنو تو ایسے رو جیسے جوان کی میت پہ بوڑھی مار ہوتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 6 مصیبتیں کربلا میں ایسی آئیں عاشور کے دن ایسی آئیں کہ جس پر آسمان گرتا اور 3 مصیبتیں شام میں آئیں. ایک مصیبت کربلا کی سن لیجئے اور ایک مصیبت شام کی سن لیجئے. وہ مصیبت جو کربلا میں آئی جس کے اوپر آسمان گرنے لگا وہ مصیبت وہ تھی جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ مگر یہ واحد لاشا ہے جس پر حسین کبھی آگے جاتے تھے انا للہ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے کبھی آگے جاتے تھے کبھی واپس آتے تھے. اور ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا حضرت علی اصغر کے لاشے پر. کچھ دیر پہلے جو بچہ تڑپ رہا تھا وہ بچہ اب چین سے بابا کی گود میں تیر کھا کے سو رہا ہے. مگر جو اور بچے تھے نا پیاسے وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین مولا پانی پلانے لے کر گئے پہلے علی اصغر کو پلا کر لائیں گے پھر سارے بچوں کو لے کے جائیں گے. لیکن جب اب واپس لے کر آنے نا تو سکینہ نے دور سے دیکھا کہ بھائی چین سے سو رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے تڑپ رہا تھا. تو سنیں گے کیا جملہ کہا دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. اب حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تکلف نہیں کریں گے عزادارو. 2-3 سال پہلے مجھ سے ایک جوان نے آ کر کہا 6 محرم تھی
مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بہن کو کہا, بڑی باجی کو کہا کہ مچھلی تل کے دے دیں. تو میری بہن کڑاہی چڑھا رہی تھی مچھلی تلنے کے لیے, تو دادی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی کوئی عبادت کر رہی تھی, تو ان کی آواز آئی, بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے ہیں. تو میں نے دادی سے کہا, دادی حلال محمد تو حلال ہے, مچھلی حلال ہے, تو پھر محرم اور ربیع الاول کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی, ہاں تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا, آج کے بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں, جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ, مولانا اجازت دیں تو محرم میں مچھلی کھا لینا. تو مولانا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں, میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ باتیں کر رہا تھا نا, میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں نے کہا, میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا, تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اجرکم اللہ. کہنے لگا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا, دادی کی بات مان لو. امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیف یتلذا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے. اجرکم اللہ. جب گلے پہ تیر لگانا, اس وقت امام حسین نے آسمان کو دیکھا, سیاہ آندھی چلنا شروع ہوئی, رنگ خونی آندھی چلنا شروع ہوئی, جیسے ہوا میں فضا میں خون بکھر رہا ہو. اس وقت امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, حوّن علیہ انہ بین اللہ, یا اللہ میں راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. ایک یہ وقت تھا, اور ایک وقت ذرا شام کا سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں. اور وہ شام کا وقت وہ تھا کہ جب آواز دی گئی دربار شام میں, زینب کو دربار میں لایا جائے. اللہ اکبر. نبی کی نواسی کو, علی مولا کی بڑی بیٹی کو دربار میں ایسے لایا گیا جس کا آج بھی جملہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. سلام ہو امام زین العابدین پر, جب تک زندہ رہے بار بار کہتے رہے, مجھے وہ شام کا منظر بھلائے نہیں بھولتا جب میری پھوپھی کو دربار میں کھینچ کے لایا گیا اور آواز دی گئی, یہ حسین کی بہن ہے. بس آخری جملہ آپ نے گریہ کر لیا. یزید نے آواز دے کر کہا, زینب تم نے بہت مصیبتیں دیکھی ہیں کربلا میں, بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی ہے؟ اب جناب زینب سے بات کر رہا ہے یزید, بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی ہے؟ جناب زینب کا ایک جملہ تھا, جس جملے کو میں اگر یوں کہہ دوں کہ بی بی نے شام کو فتح کر لیا, یزید کو ایک جملے میں ہرا دیا. وہ جملہ کیا تھا؟ جب یزید نے کہا نا, بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم پہ کیا گزری, تو بی بی نے فرمایا, زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں نبی کی نواسی, کہاں دربار میں یزید سے محو کلام, اس سے بڑی مصیبت میں نے نہیں دیکھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, اس شہر پر اپنا رحم نازل فرما, یہاں کے شہریوں پر اپنا کرم نازل فرما. انتظامیہ جنہوں نے مسلسل اپنی نوکری اپنی خدمات انجام دی ہیں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. آپ سب کی صحت سلامتی رزق میں اضافے کے لیے, بانی مجلس اعزا جناب پرویز سمو صاحب کے رزق میں عزت میں اضافے کے لیے, دعاؤں کی اور حاجات کی قبولیت کے لیے, مریضوں کی شفا یابی, مرحومین کی مغفرت, جو روزگار کی تلاش میں ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے, بیماروں کی شفا کے لیے, خاص حاجات کے لیے, پاکستان کی بہتری, سلامتی, مستقبل کی بہتری, سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, زمینی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, ہمارے ملک کے ادارے اچھے انداز سے کام کریں, ملک کی خدمت کریں, ہم اچھے پاکستانی بن کے رہیں. ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.